میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی جلدی کی اس جنگ کے اندر جو ہے پاؤں رکھنے میں. 9:40 پہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کا کمپاؤنڈ دھماکوں سے گونج اٹھتا ہے. خامنائی وہاں پر کیوں موجود تھے, ان کو اوپر کیوں لایا گیا؟ زوم پہ میٹنگ ہو سکتی تھی. ان سے زیادہ ان کے گارڈز کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا ان کے موبائل سے. لاس اینجلس ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, فارن پالیسی میگزین لکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے بڑا اسٹریٹجک گیمبل کیا. موساد نیٹ ورکنگ کر رہی ہے ایران کو توڑ کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنانے پہ. ایف بی آئی کا میمو بتاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیوز موساد کے پاس ہیں. ٹرمپ جو ہے کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں. 26 لاکھ فائلز ابھی تک ایپسٹین کی نہیں نکلی, اس کے اندر وہ سارا کنٹینٹ ہے. خطے کو خطرہ ہے, خطے میں کیا طاقت کا توازن ہوگا, کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ عراق نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر صدام حسین گرا تو پورا سسٹم گر گیا. یہ کوئی لیبیا نہیں ہے کہ قذافی 2011 میں مار دیا تو آج تک لیبیا جو ہے مینج نہیں کر سکتا. پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ بغاوت کا 0% چانس ہے. ایران جان بوجھ کے زیادہ تیزی سے ہٹ کر رہا ہے, مؤثر انداز سے ریٹیلیشن کر رہا ہے تاکہ جنگ جو ہے طول نہ پکڑے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی موت کے بعد ایرانی سیاسی صورتحال دگرگوں ہے, بلکہ اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی میں بھی تیزی آ رہی ہے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر ہے؟ کیا طاقت کا توازن بدلا جا رہا ہے؟ اور کیا امریکہ اس پورے منظر نامے میں کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور عثمان شاہد وڑائچ صاحب. اچھا عثمان صاحب, سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ جو ایران کی جنگ ہے اس کو 48 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں. جی اور لگ نہیں رہا تھا کہ اتنی لمبی جنگ چلے گی. آپ کے خیال میں ابھی جنگ کا سینیریو واضح تو نہیں ہوا, مبہم ہے کئی باتیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ ابھی اور چلے گی؟ کیا چاہ رہا ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل؟ جی, جنگ سے متعلق جو مفروضے ہیں اور قیاس رائیں ہیں وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوتی ہیں. اگر اب فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھ لیں تو بھی ایک بندہ مرتا ہے, آرچ ڈیوک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 5 سال وہ وار چلتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی پیٹرن ہمارے سامنے ہے, اس میں ایٹم بم تک چلتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی جلدی کی اس جنگ کے اندر جو ہے پاؤں رکھنے میں, کیونکہ جب ان کے خود کے سپہ سالار جو جنرل کین کہہ رہے تھے کہ جنگ کا اینڈ گیم, اسٹریٹجک اینڈ گیم کوئی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ انٹر. اب تھوڑا سا جیسے اپنے کا 48 گھنٹے ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں, ہفتے کا دن صبح روٹین کے اندر تہران کے اندر لوگ آ جا رہے ہیں, معمولات اپنے جاری ہیں اسی طریقے سے. بالکل ایسے 9:40 پہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کا کمپاؤنڈ وہ دھماکوں سے گونج اٹھتا ہے. پورا وہ تہران کا جو آپ سمجھیں ہارٹ آف تہران اسے کہتے ہیں, 30 وہاں کے اوپر بم گرتے ہیں. اچھا, اب اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا. خبریں آ رہی ہیں اے آئی کلاڈ, کیونکہ اوپن اے آئی کے ساتھ معاہدے ہیں, اور اس کے ساتھ بھی. اور اب ناظرین کے لیے انٹرسٹنگ بات کہ جو گروک ہے جو کہ ایلن مسک کا, اس نے پریڈکشن کی تھی ایکوریٹ کہ 28 تاریخ کو ہی جنگ ہوگی. ابھی یروشلم, ہاں جی, اس نے 3 دن پہلے اس چیز کی پریڈکشن دے دی تھی. اے آئی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اے آئی, الیکٹرانک وارفیئر, اور پھر جو انٹیلیجنس تھی زمین کے اوپر ہے. اچھا, یہ بہت ہی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ 7 مہینے بعد بھی اس لیول کا آپ کو انٹیلیجنس فیلئر نظر آتا ہے ایران کے اینڈ کے اوپر ہے. آپ دیکھیں اسماعیل ہانی آتے ہیں, مسعود پزشکیان کی تقریب رونمائی جو ساری صدارت تھی ان کی ہے اس کے اندر آتے ہیں, اور پھر اگلے دن ان کو مار دیا جاتا ہے. اور کس طریقے سے ٹارگیٹڈ سٹرائک کی جاتی ہے آپ کو یاد ہے. یہاں پہ بھی بالکل اس طرح سے تھا. جب آپ کو اچھی طریقے سے پتا تھا ملٹری کا بلڈ اپ ہو چکا ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ٹرسٹ وردی نہیں, تو آپ اسی جگہ کے اوپر آیت اللہ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ میٹنگز کر رہے ہیں, جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو بھی پتا ہو اگر ہم تہران میں رہتے ہوں. اور پھر اچھا ایک اور چیز اس کے اندر انٹرسٹنگ ہے, ہمیشہ جو اسٹرائک کی جاتی ہیں اس لیول کی وہ رات کے وقت کی جاتی ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جو تیل اویو کے اندر ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, انہوں نے کہا ایرینین ادھر بھی ہماری جو کیا کہتے ہیں جاسوسی کر رہے ہیں, تو جو گاڑیاں ہیں وہ روٹین کی پارکنگ میں نہ لگائیں, اور ایک امپریشن دیں کہ جو ایال ضمیر جو آرمی چیف ہیں وہ چھٹی پہ آئے نہیں ہیں, ویکینڈ ہے. اس طریقے سے انہوں نے ایک امپریشن کریٹ کیا. اور جو سی آئی اے کے وہاں کے اوپر لوگ تھے انٹیلیجنس کے, انہوں نے ٹپ جو ہے وہ فراہم کی انہیں کہ کہ یہاں کے اوپر اس وقت میٹنگ چل رہی ہے اور اس کے اندر کافی لیڈرشپ موجود ہے, اور اسی ٹائم کے اوپر 9:40 کے اوپر اسٹرائک ہو جاتی ہے. یہاں پہ مسئلہ سب سے بڑا جو ہے وہ میں بتاؤں, زوم پہ میٹنگ کیوں نہیں کی گئی, جبکہ یہ چیز پہلے واضح ہو چکی ہوئی ہے. قطر میں جو اسٹرائک ہوئی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, اس کے اندر جو کہ مذاکراتی ٹیم تھی حماس کی ہے, وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی. اس میں
لوگ چند ایک موجود تھے, لیکن جو مین بندہ ہے ان کا جو بچ گیا تھا حملے میں, اگر آپ کو یاد ہو, اس کا بیٹا وہ زوم پہ تھا. تو کہنے کا مطلب ہے اس لیول کی لیڈرشپ جو ڈیسیژن میکنگ کا میکانزم سنبھالتی ہے, اس کو ایک روف کے نیچے کیوں بٹھایا گیا؟ بالکل صحیح. ایک تو آیت اللہ کی وہاں پہ موجودگی کی سمجھ سے بالا تر ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی لیڈرشپ دیکھیں, وار جو ہے وہ طارق صاحب سائیکولوجیکل وار اور اعصابی جنگ, یہ دونوں ٹرمیں آپ نے سنی ہوں گی, یہ سب سے زیادہ جو ہے امپریشن کریٹ کرتی ہیں وار زون کے اندر ہے. اس میں کوئی شک نہیں, سائیکولوجیکلی ایرانین مضبوط ہیں. ہم نے جو فوٹیج دیکھی اس میں روڈ پہ لوگ اسی طریقے سے آ جا رہے تھے, اور حملہ کرنے والے جو ہیں وہ بیرکوں کے اندر اور وہ شیلٹرز کے اندر اپنے لوگوں کو گھسا کے جس طریقے سے خوف کی فضا تھی ہے. تو مجھے لگتا ہے اٹر انٹیلیجنس فیلئر ہے, بلکہ ویسٹرن پریس رپورٹ کر رہا ہے, پرٹیکولرلی لاس اینجلس ٹائم, نیو یارک ٹائمز, کہ حملہ کرنے کے بعد آیت اللہ کی جو تصویر ہے ان کی شہادت کی, وہ باقاعدہ CIA نے لی اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیجے گی مارا لاگو, شکاگو اور تل اویو کے اندر بھیجی گئی. میرے خیال میں بہت افسوسناک ہے کہ ان کے اندر کے جو سسٹم ہے جس کے تحت ہم نے دیکھا 12 جون کے اندر بھی مینج کرنے میں وہ کامیاب رہے اسرائیلی, اس کو اس طریقے سے ڈسمینٹل نہیں کیا گیا, اس کو مینج نہیں کیا گیا. تو ایک ان کے اینڈ پہ جو غداری کا ایلیمنٹ, غداری کو چھوڑ دیں, انٹیلیجنس فیلئر, یہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. اچھا, ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب وہاں پہ, جیسے آپ نے کہا خامنائی وہاں پر کیوں موجود تھے, ان کو اوپر کیوں لایا گیا, زوم پہ میٹنگ ہو سکتی تھی, کہ وہ پہلے تو بنکر میں تھے, اور بنکر میں اگر کوئی ملنے بھی آتا تو ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لایا جاتا, ہائی سیکورٹی رسک تھا, اور لوکیشن ٹریس نہ ہو جائے اس وجہ سے ان کو لے کے آیا جاتا. لیکن کون تھا کہ جو ان کو اوپر لے کے گیا اور پوری قیادت کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کروائی, اور آخر کمپاؤنڈ میں آنا کیوں مجبوری تھی ان کی؟ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی صورتحال کے اندر جو ہیں وہ بڑا ڈیپ جا کے جو دوسری ریاستیں ہوتی ہیں, دشمن ریاستیں, وہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور لوگوں کو انسٹال کرتی ہیں وہاں پہ. آپ دیکھ لیں حسین باقری کو جو مارا گیا, IRGCC کے سربراہ تھے, انہیں کس طرح مارا گیا؟ ان سے زیادہ ان کے گارڈز کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا ان کے موبائل سے. گارڈ, یہاں کے اوپر بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جو گارڈز تھے نارمل, جن کے اوپر اتنی نظر نہیں رکھی جاتی ہے, اس کے اندر وہ جو ہیں ایک مہرہ ثابت ہوئے. لیکن میرے خیال میں جس طرح میں نے آپ کو کہا, جب آپ کمپاؤنڈ کے اندر ہیں, نو میٹر کہ آپ بنکر کی کتنے لیئر میں ہیں, اوپر سے میزلز آ رہے ہیں, اور پھر جس طریقے کا ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے وہاں پہ 30 میزل انہوں نے ایک جگہ کے اوپر مار کے 9:45 تک معاملات فلیٹ کر دیے تھے. اور اس چیز کو بچانے کے لیے, کیونکہ ایک امپریشن کریٹ ہونا تھا, پینک ہے, تو اس کو روکا انہوں نے عباس اراقچی نے کہ میری انفارمیشن کے مطابق وہ موجود ہیں. آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ انہوں نے صدارتی کمپلیکس کو بھی اٹیک کیا, لیکن مسعود پزشکیان وہاں پہ نہیں تھے. نہیں تو یاد رکھیں ابھی جو عبوری کونسل بنی ہوئی ہے اس میں پریزیڈنٹ, ان کے جو اپنا نگبان کونسل ہے, گارڈین کونسل کے ایک ممبر, اور پھر چیف جسٹس ہیں ان کے. 40 ایئرز انہوں نے ڈکلیئر کر دی. ڈیفینیٹلی. اور میرے خیال میں اس چیز کو یہ نہ سمجھیں ہیں, یہ کوئی عراق نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر صدام حسین گرا تو پورا سسٹم گر گیا. ون مین شو نہیں ہے. یہ کوئی لیبیا نہیں ہے کہ قذافی 2011 میں مار دیا تو آج تک لیبیا جو ہے مینج نہیں کر سکا. ناظرین کو یہاں پہ سمجھنا ہوگا ڈیسیژن میکنگ کا میکانزم ان لائک عراق اور لیبیا یہاں پہ ڈفرینٹ ہے. وہ ڈفرینٹ کس طرح سے ہے, کلیکٹیو مینر کے اندر طارق صاحب ڈیسیژن کیے جاتے ہیں. یہاں پہ ایکسپیڈینسی کونسل ہے, یہاں پہ سپریم ان کی کونسل ہے ڈیفنس کے حوالے سے, سپریم سیکیورٹی کونسل ہے ان کی گارڈین کونسل ہے یہاں کے اوپر. اور ٹھیک 2 ہفتے پہلے آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں انہوں نے اپنی پوری پاور اور اختیارات علی لاریجانی کو سپرد کر دیے تھے, اور وہاں سے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ ایک آربیٹر کا رول پلے کرتے ہیں. جب یہ ڈیسیژن میکنگ میں کہیں اختلاف ہوتا ہے تو وہ بیچ میں انٹری کرتے ہیں. خامنائی کے بہاف پہ انہوں نے کئی مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی مذاکرات یہ کریں بالکل, اور سب کو پتا تھا علی لاریجانی ہی پاسبل ان کے جو ہیں وہ اب کہہ لیں سکسیسر ہوں گے. 86 ان کی ایئرز تو ان کی ایج ہے, 86 سال کے قریب ان کی عمر تھی ہے. تو علی لاریجانی کے پاس جو ہے سارے اختیارات تھے. اور ایک اور بات, یہ پورا ایرانین سسٹم آئیڈیولوجیکل سسٹم ہے اور ہیرارکل سسٹم ہے. ایسا نہیں آیت اللہ چلے گئے ہیں تو ڈیسیژن نہیں ہو سکتا. 12 جون کی جنگ کس نے بھولی ہے کہ جب ٹاپ ٹیئر ایلیمینیٹ کر دی گئی تھی تو ٹھیک 48 گھنٹوں کے اندر ادھر سے ہی لانچر چلے تھے اور جا کے اٹیک کیا تھا تل اویو اور حائفہ کے اندر انہوں نے. تو میرا خیال میں یہ چیز جو ہے یہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے کہ آیت اللہ چلے گئے ہیں تو زمین میں وہاں کے اوپر ڈیسیژن میکنگ کا میکانزم جولٹ کر گیا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ایرانین لیڈرشپ کو اس چیز کا پورا ادراک تھا کہ وہ آیت اللہ کو ضرور کریں گے, اور یہ اصل میں اسٹرائک ڈی کیپیٹیشن کی اسٹرائک تھی کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیں اور ایک امپریشن کریٹ کریں کہ ہم اس طرح کی جو پالیسیز ہیں آپ کی اس کو مزید پرسو نہیں کرنے دیں گے. لیکن خود نیو یارک ٹائمز, لاس اینجلس ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, فارن پالیسی میگزین لکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے بڑا اسٹریٹجک گیمبل کیا یہاں کے اوپر ہے, کیونکہ وہ قوتیں جو ہارڈ لائنر ہیں IRGCC کی وہ سسٹم پہ مزید حاوی ہو جائیں گی.
تو میرے خیال میں جو ایک امپریشن ویسٹ دے رہا ہے چیزیں اس سے پرے ایگزسٹ کر رہی ہیں. اور اگر ہم جیسے میں نے کہا زوم آؤٹ کریں, آپ چیک کریں ایران نے کیا کیا, ایران نے تنازع کو پھیلا دیا. بالکل ایسے ایرانینز جو اخبارات ہیں تہران ٹائمز وہ پہلے سے لکھ رہا تھا کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. اگر اسٹرائک لانچ ہوتی ہے تو صرف تل اویو کو انگیج نہیں کیا جائے گا جس طرح 12 جون کو کیا گیا. خطے میں 9 ملکوں میں 13 ان کی ملٹری پوسٹ ہیں. اور یاد رکھیں اس لیے اٹیک کیا گیا وہاں کے اوپر کیونکہ وہاں سے حملے ہو رہے تھے. تو جو ویسٹرن میڈیا امپریشن دیتا ہے کہ ایران نے خلیجی ریاستوں پہ حملہ کر دیا, انہوں نے خلیجی ریاستوں پہ حملہ نہیں کیا. اس سارے میں دبئی ایئرپورٹ کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے دبئی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا اور دبئی ایئرپورٹ سے منسلک آپ کہہ لیں کمرشل زونز کو, کیونکہ وہاں پہ جو ہوٹلز ہیں بڑے بڑے, برج الخلیفہ کی بات ہو رہی ہے, فورمونٹ کی, وہاں پہ بحرین سے نکالے گئے امریکی اور برطانوی فوجی ہوٹلز میں قیام پذیر تھے. اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں پہ. اور دوسرا میں نے آپ کو کہا وہ کیوس کو خلیجی ریاستوں کے اندر ڈیپ تک لے کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہی ایئرپورٹس ہیں جو کہ ٹورسٹ لے کے آتے ہیں, وہاں سے آمد و رفت ہوتی ہے. کارگو آپریشن انہوں نے معطل کروا دی, بندرگاہوں کو ٹارگٹ کیا اور کمرشل ایریا کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے بتایا کہ جو امپریشن ہے کہ دبئی ایک سیف زون ہے اور سیٹلڈ سٹیز ہیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, اس کے کوئی اثار نہیں. آپ دیکھیں ریٹلڈ کر دی, ہلا کے رکھ دیا پورے کا پورا. تو خلیجی ممالک کو ہلایا کیوں, یا اس پہ کتنا اثر انداز ہوا ایران ان کے اوپر میرے خیال میں جیسے کہتے ہیں آل اپنا گنز بلیزنگ, آل آؤٹ وار چھیڑ دیا ایران نے ان کے اوپر. اور اس کی بڑی وجہ یہ خلیجی ریاستیں خود ہیں. ان خلیجی ریاستوں کو ٹھیک پچھلے ہفتے جو ہے بتایا گیا تھا عباس اراغچی کی طرف سے کہ آپ اپنی ملٹری بیسز, ان کی تو نہیں, جو امریکہ کی انسٹالیشنز ہیں اس کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اب یہ امریکہ کا کام تھا کہ اگر وہ وہاں سے اسٹرائک لانچ کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد انٹرسیپٹرز اور بیٹریز لگاتے, دفاع بھی کرتے, دفاع بھی ان کا اس طریقے سے کرتے. اور ایسا نہیں ہے خلیجی ریاستیں چاہتی تھی جنگ نہ ہو کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ہیٹ ہمارے دروازے تک آ جائے گی. جو قطر کے اندر اٹیک سب کو یاد ہے, مذاکرات ہو رہے تھے. تو میرے خیال میں ان کی سوورینٹی بریچ نہیں ہوئی کیونکہ ان کا کام تھا کہ اپنی سوورینٹی کے لیے امریکہ کو پش کرتے کہ یہاں سے اٹیکس نہ لانچ کیے جائے. اس سارے کا مقصد یہ ہے, لبے لباب یہ ہے کہ امریکہ کامیاب نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کوئی کٹ پتلی گورنمنٹ بنا دے. بالکل بھی نہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں ابھی کی خبر ہے کہ انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹ ہل کے رہ گئی ہے. پاکستان کی کراچی جو اسٹاک ایکسچینج ہے 12,000 کے پوائنٹ کے ساتھ نروس ہو کے کریش ہو چکی ہوئی ہے اور ابھی مارکیٹس اوپن نہیں ہوئی. یاد رکھیں, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, کل 1,000 جو ہیں لوکیشن کو ٹارگٹ کیا گیا, 200 اسرائیلی طیاروں نے 500 جگہوں کے اوپر جو ہے حملہ کیا. اس کی بڑی وجہ کیا ہے, اتنا میسو اسکیل کا اٹیک پچھلے 24 گھنٹے میں اس لیے کیا گیا کہ منڈے کو امریکہ کی اسٹاک مارکیٹس نے اوپن ہونا ہے اور وہاں پہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے اندر ایک پینک مومنٹ نہ کریٹ ہو کیونکہ مارکیٹ گر سکتی ہے. اور جس طریقے سے ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے وہاں کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. آپ چیک کریں, کل سینٹ کام نے وہاں کے اوپر پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ 3 ہمارے لوگ جو ہیں مارے 3 فوجی امریکی مر گئے, 5 شدید زخمی ہیں. اور ابھی IRGC کلیم کر رہا ہے, جس کو پاکستانی میڈیا لکھ رہا ہے, 560 امریکی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں بحرین کے اڈے کے اوپر ہے. میں آپ کو طارق صاحب بتا دوں, امریکہ میں جتنے باڈی بیگز جائیں گے پرچم میں لپیٹ کر اتنا زیادہ وہاں پہ ٹالرنس لیول نیچے کی طرف آئے گا. 109 شہروں کے اندر اس وقت امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف, ٹرمپ کی پالیسی اور آیت اللہ کی ڈیتھ کے بعد, کیونکہ انہیں پتہ ہے ایران جو ہے میسو لیول کی ریٹیلیشن کرے گا. اور جیسے ہی ابھی 3 تابوت وہاں پہ پہنچے ہیں, لوگوں کو یاد آ گیا وہ زمانہ ویتنام کے کہ جہاں بھر کے آتی تھی لاشیں اور کفن ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو دیا ہے نیو یارک ٹائمز کو, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو ہونا تھا اور زیادہ ہوگا. لیکن دوسری طرف وہ کیا کرتے ہیں, اٹلانٹک میگزین کو کہہ رہے ہیں ایرانین مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اینڈ آئی ہیو ایگریڈ ٹو ٹاک. یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ میری اسیسمنٹ کے مطابق بہت جلد, اب یہ دن وغیرہ تو آف کورس نہیں ہم بتا سکتے, وہ ڈکلیئر کر دیں گے سیلف وکٹری کہ میں نے اہداف حاصل کر لیے, جو ان کا ایک رویہ طریقہ ہے. یاد رکھیں ان کے بارے میں انتہائی غیر روایتی اور انتہائی آپ کیا لیں پتھیٹک پالیسی ہوتی ہے, نی جرک ریئیکشن دیتے ہیں. وہ کہہ دیں گے میری وکٹری ہوگی, میں نے وہاں پہ اڑا دیا ان کو, ویسی ریٹ کر دیا, انیلیٹ کر دیا, اور اب میں مذاکرات کی ٹیبل پہ انہیں سائن کرنے پہ مجبور کر دوں گا. تو ایک ہیپ ہیزرڈ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اسرائیلی تیزی سے اٹیک کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے ٹرمپ کسی وقت پل آؤٹ کر سکتا ہے اگر ٹرمپ کو لگے گا کہ امریکی باڈی بیگ زیادہ آ رہے ہیں وہاں سے ہے. اور یاد رکھیں ٹرمپ سرنڈر کروانا چاہتا ہے وہاں پہ ایرانین جو لیڈرشپ ہے, لیکن
ایرانیین نہیں کریں گے، وہ تو کریں گے نہیں، لیکن نیتن یاہو جو چاہتا ہے اس کا انٹرسٹ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. وہ چاہتا ہے رجیم ڈاؤن فال کر جائے، مکمل کلیپس کر جائے. تو دونوں کی کنورجنس نہیں ہے. اٹیک کے وقت میں تھی ٹاپ ٹیئر ایلیمینیٹ کرنے کے، لیکن آگے نہیں ہے. یہاں پہ ناظرین کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ایک اور بڑا کام کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا تو ٹرمپ کے اہداف کلیئر نہیں ہیں. انہوں نے اسٹیٹ آف دا یونین سے جو خطاب کیا کانگریس سے، اس کے اندر بھی ان سے جو اپنا اس سے پہلے بات ہوئی ہے اس میں وہ باتیں کر رہے ہیں جو ماضی کی باتیں ہیں. ان کی ویڈیو بھی جو نکلی 1992-79 میں کچھ کیا تو نیریٹو نہیں دے پائے. جس طرح عراق میں WMD کا فالز نیریٹو تھا کہ وہاں پہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے. یہاں کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک امپریشن کریٹ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہاں کے اوپر جو انسٹالیشنز ہیں ہماری، اس کو میں کسی صورت میں بچا پاؤں گا. تو یہاں کے اوپر آپ کو اسرائیل کی اور امریکہ کی پالیسی کی کنورجنس نظر نہیں آتی ہے. اسرائیل جو ہے ایک گریٹر پلان کے ساتھ یہاں پہ اترا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایران کو نسلی اور مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کر دیا جائے، بالکنائزیشن کر دی جائے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. نارتھ ایسٹ کے اوپر آذربائیجان کا سیپریٹسٹ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں حصہ ملے. نارتھ ویسٹ میں کردش گروپ رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ وہ کردش کمیونٹی ہے جن کی لڑکی تھی امیسا مہینی، جس کا احتجاج میں مارے جانے کے بعد پوری دنیا میں بڑا پبلک میلٹ ڈاؤن تھا. اور یہی کرد عراق، شام، ترکی اور ایران کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگلا جو گروپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے بارڈر پہ ساؤتھ ایسٹ میں، وہ ہے بلوچستان کے انسرجنٹس، پاکستان کے بلوچی، جو کہ وہاں پہ گریٹر بلوچستان کی بات کرتے ہیں جس میں ایران کا کچھ حصہ بھی ہے. ابھی علی لاریجانی نے کل اس پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کروائی ہے دنیا کی کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ موساد ان سیپریٹسٹ گروپس کے ساتھ رابطے میں ہے. طارق صاحب، جو موساد ہے وہ مجید برگیڈ اور BLA کے ساتھ بھی کیا رابطے میں ہے؟ کیونکہ مجید برگیڈ اور را جو ہے ان کا آپس میں نیکسس ہے، BLA کا اور را کا نیکسس ہے. اور ابھی مودی وہاں سے ہو کے آیا. تو میرا خیال ہے، میں تو کنونس نہیں کہ اگر مجید برگیڈ اور BLA را کے ساتھ رابطے میں ہے تو کیا وہ موساد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوگی؟ تو یہ بڑا نیٹ ورک بن جاتا ہے. یہ تو نیٹ ورک، اور یہ پاکستان کے بارڈر کے اندر انفلٹریشن ہو سکتی ہے. ایک طرف ہمارے KPK کے ساتھ جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے افغانستان میں، وہاں سے TTP جو ہے زرخیز زمین سمجھ کے بندے وہاں سے ریکروٹ کر رہی ہے. پھر داعش کا فنامنا وہاں پہ ہے، اور پھر طالبان جس طرح سے پاکستان کے خلاف ایک کوورٹ آپریشن لانچ کر چکے ہیں. بکھر کا دھماکہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موساد نیٹ ورکنگ کر رہی ہے ایران کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ملک آپ کہہ لیں یا چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنانے پہ. یہی ان کا ہمیشہ سے ماڈل تھا. انہوں نے لیبیا میں یہ کیا، انہوں نے عراق میں کرنے کی کوشش کی، سومالی لینڈ اس کو تسلیم کیا، باقی مین لینڈ کو الگ. یہی وہ سوڈان میں کر رہے ہیں. STC جو سدرن گروپ ہے اس کو الگ کر رہے ہیں. اور یہی وہ آپ دیکھیں اس کے علاوہ سوڈان، لیبیا، سیریا کے اندر یہ کر رہے ہیں. ابھی لیبنان میں صبح سے سٹرائکس وہاں کے اوپر جاری ہیں. اس سے ریجن میں سوٹیبلٹی ملتی ہے اسی صورت کے اندر کہ ارد گرد کے کنٹریز میں پپٹ رجیم ہو، وہاں کے اوپر فریگمنٹیشن ہو، سیول انریسٹ ہو، بارڈر پورس ہو، مطلب بارڈر جو ہیں وہ کنٹرولڈ اس طریقے سے نہ ہوں، اور وہاں کے اوپر جو ہے انسٹیبلٹی ہو. یہ فیور کرتی ہے اسرائیل کو، گریٹر اسرائیل کے کانٹیکسٹ کے اندر. اور گریٹر اسرائیل کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے ہفتے ٹکر کارسن کے ساتھ انٹرویو میں امریکہ کے جو سفیر ہے وہاں پہ مائک ہکابی، انہوں نے بتایا کہ جو زائنزم ہے یہ تو بائبل بتاتی ہے، یہ تو ببلولین پروفیسی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں وہاں کے اوپر کہ دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک کا تمام جو بیچ میں رستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد اسحاق کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ملے گی. اور اسماعیلی جو حضرت اسماعیل تھے ان کی اولاد تو عرب ہیں، تو اسحاق کی جو اولاد ہے اس کو یہ مل کے رہے گا اور مجھے کوئی پرابلم نہیں اگر اسرائیل ان سارے ملکوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. اس انٹرویو نے امریکہ کے اندر اس کو نہ صرف امریکہ میں جو میگا بیس ہے اسے ہلایا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور خلیجی ریاستیں جو 8 ہیں انہوں نے کنڈیمنیشن کی بات، کنڈیمنیشن سے کہیں آگے جا چکی ہے. عراق کا ذکر ہے، عراق کی حالت چیک کر لیں کیا وہاں کے اوپر ہوئی ہوئی ہے، کوئی رجیم سٹیبل نہیں ہے. لیبنن چیک کر لیں، جب دل چاہتا ہے اس کے اوپر آ کے اٹیک کر دیتے ہیں. ابھی صبح کہہ رہے ہیں نکلو یہاں سے، وہاں پہ اٹیک لانچ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ سیریا کی صورتحال آپ کے سامنے. جارڈن کسی حد تک بچا ہوا ہے لیکن جارڈن کے اندر بھی فلسطینی ہے، جب چاہیں گے وہاں اٹیک کریں گے. اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کا کچھ حصہ اس کے اندر شامل ہے. مجھے لگتا ہے یہ گریٹ گیم کے کانٹیکسٹ میں وہ جو سب سے بڑا تھریٹ تھا ریجن کے اندر اسے ایلیمینیٹ کرنے کی یا اسے اتنا ویک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حماس، ہوتھیز اور حزب اللہ کے بعد یہاں سے جو ایمیننٹ تھریٹ تھا اس کو
مکمل نیوٹرلائز کر دیں. اور ان کے لیے یہ کام ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر کوئی صدر نہیں کر سکتا تھا. ایپسٹین فائل کی 2020 کی FBI کا میمو بتاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیوز موساد کے پاس ہیں. اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا گیا کہ اپنے داماد جیرڈ کشنر کو تمام مڈل ایسٹ کا ہیڈ بنا دو, اور وہ اسپیشل انوائے بن گیا. ابھی جنیوا میں جو مذاکرات کر رہا ہے وہ ان کا JD وینس تو نہیں کر رہا جو نائب صدر ہے, وہ ان کا مارکو روبیو تو نہیں کر رہا جو وزیر خارجہ. کون کر رہا ہے؟ ایک ان الیکٹڈ بندہ جسے کوئی اختیار اس طرح سے حاصل نہیں, سسٹم کا پارٹ نہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد سے زیادہ وہ یہودی ہے, وہ اسرائیلی ہے, وہ زائنسٹ ہے, اور وہ نیتن یاہو کا پال اس کا دوست. موساد یوز کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ. آف کورس وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی سب سے بڑی جو اسٹوری تھی, موساد کی پاس اس کی ویڈیوز ہیں, اور لکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ جو ہے کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں. 26 لاکھ فائلز ابھی تک ایپسٹین کی نہیں نکلی, اس کے اندر وہ سارا کنٹینٹ ہے. اور انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ریلیٹڈ ٹو ٹرمپ, جی ریلیٹڈ ٹو ٹرمپ ہے. اور اس میں ایک فائل کے اندر ذکر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ایک پروجیکٹ ہے اسرائیل کا. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹی وی کا آپ سمجھیں کہ وہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس طریقے سے آپ کہہ لیں جو کہ مہرا ہے, جسے سیریس نہیں لیا جاتا تھا امریکہ میں. کبھی WWF کے اندر وہ کھڑا نظر آتا ہے, اور اس کی جو حرکتیں کرتوت, ہی ہیز نیور بین پارٹ آف دس فرٹرنیٹی. یہ جو اپنا پولیٹیشنز ہیں, ایک ان آرتھوڈاکس مہرا وہاں سے لا کے 2016 میں انسٹال کیا گیا. اور امریکہ میں بحث ہوتی تھی کہ یہ ہرا دے گا جیب بش کو, یہ ٹیڈ کروز کو ہرائے گا, یہ بین کارسن کو ہرائے گا. لیکن اسٹیو بینن کی کورسپونڈنس چیک کریں آپ, جو ای میلز وہ کرتا ہے. اسٹیو بینن اس کا چیف اسٹریٹجسٹ تھا, جو کہ سب سے زیادہ جو ای میلز ہیں آپس میں اسٹیو بینن کی, جو پوڈ کاسٹر ہے امریکہ کا بہت بڑا, اور ایپسٹین فائل کی, اسی نے مودی کی میٹنگ فکس کرائی تھی. انہوں نے ہی اس کو انسٹال کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک بندہ لے کے آئیں گے جو نہ صرف اسرائیل کے پرپس کو سرو کرے گا, بلکہ یہ جمہوریت کا پورا کنسیپٹ ہی لپیٹ دے گا, اور وہ یورپ کے اندر وہ قوتیں لے کے آئے گا جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں. ابھی آپ نقشہ دیکھیں اور ایپسٹین فائل کو 2013 سے پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو ابراہیم اکارڈ بھی سمجھ آ جائے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت مڈل ایسٹ کی تمام پالیسی. اور جیرڈ کشنر ایک خطرناک کردار ہے. جیرڈ کشنر کی کمپنی افینٹی CNN خریدنے جا رہی ہے, اور اس میں پیسہ کس کا لگ رہا ہے؟ قطر کا, سعودی عربیہ کا, اور UAE کا. تو چیزوں کو نا میرے خیال میں تمام ڈاٹس کو اکٹھا کر کے کنیکٹ کریں تو ایک پکچر بنے گی, اور وہ پکچر ہے گریٹر اسرائیل کی, موساد کی, تل اویو کی, نیتن یاہو کی. اور اس سے امپریشن کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا فالز نیریٹیو ہے کہ ایرینین کو کہا جا رہا ہے کہ باہر نکلو اور حکومت پہ قبضہ کر لو. سب سے بہترین بات میں بتاؤں سسٹم کے انٹیکٹ ہونے کی تاریخ صاحب کیا ہے؟ بغاوت کا 0% چانس ہے. اچھا, بغاوت کا کسی جگہ پہ بھی نہیں. یاد رکھیں ہم بغاوت کی اوور آل بات کر رہے ہیں, بیچ میں کچھ ایلیمنٹس تو ہو سکتے ہیں جس طرح سے غداری کے اپنے, وہ تو کچل دیے جائیں گے ڈیفینیٹلی ہے. لیکن 12 جون کے بعد ہم نے بغاوت نہیں دیکھی. آپ دیکھیں جنوری کے احتجاج کے اندر بڑی گنجائش تھی کہ IRGCs جو ہے وہ اریسٹ کر سکتی تھی اگر ایسا کچھ ہوتا. یہ وہ سارے نوجوان ہیں جو آیت اللہ نے اپنے ہاتھ سے میڈیا میں, وہاں پہ پولیس میں, وہاں پہ افواج کے اندر, وہاں پہ جتنے ریاستی ادارے ہیں اس میں خود انسٹال کیے ہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ رجیم کمزور ہو چکا ہوا ہے. اور دوسری بات, یہ جو بات کی جاتی ہے آیت اللہ کے بارے میں, یاد رکھیں آیت اللہ کو ہمیشہ ویسٹ نے پینٹ کیا ہے ایک مانسٹر کے کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ یہ دیکھیں اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتے, وہاں پہ یہ صورتحال ہے. تو کس کی وجہ سے ہے؟ وہاں پہ اگر لائف سیونگ ڈرگز نہیں ہے, وہاں پہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ نہیں لگ سکتا, تو اس کی بڑی وجہ اکنامک سینکشنز. آپ 79 سے معاشی پابندیاں لگاتے ہیں کہ کوئی فارماسوٹیکل کمپنی جو ہے دوائیاں بھیجنے پہ راضی نہیں کیونکہ شپمنٹ کے لیے انشورنس انہیں نہیں ملتی ہے. اچھا, یہ بات درست ہے کہ یہ حملہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران ترقی کر رہا تھا. ترقی تو آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے, لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی تک ایران جو ہے اس طریقے سے ویک نہیں ہو پایا. اور اس کے اندر ہمیں ضرور رشیا کی بات کرنی چاہیے اور چائنا کی. دیکھیں چائنا پہ نو ڈاؤٹ جو ایک بات کی جا رہی تھی گلوبل ورلڈ آرڈر کے اندر, وہ اب اپنے ملٹری مسل شو کس کر رہا ہے. سپٹمبر میں جو پریڈ ہوئی ساری دنیا نے دیکھی, تو مجھے لگتا ہے کہ جو بڑا رول انہیں پلے کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. نہ روس نے نہ چائنا نے. چلے روس کو تو ہم کسی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ کریں گے. اور اس کی بڑی وجہ ایکسپیکٹ کرنے کی یہ تھی طارق صاحب, پچھلے ہفتے انہوں نے آبنائے ہرمز کے اندر نیوی کی ڈرلز کی, تو ایک امپریشن گیا کہ جیسے جو ہے یہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو شو کیس کیا جا رہا ہے یہ وہاں پہ کھڑے خلیج گلف کے اندر
جو امریکی بحری بیڑا ہے اس کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے اگر آئیں گے تو شاید ہم کو سپورٹ کریں. لیکن میرا ماننا ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل سپورٹ حاصل نہیں, کیونکہ خبریں آ رہی ہیں ویسٹرن پریس سے کہ جو انٹیلیجنس دی جا رہی ہے حملے کرنے سے متعلق وہ ادھر سے آ رہی ہے. اور پھر 16 طیارے ان کے آئے تھے جو کہ ویسٹرن پریس نے رپورٹ کیا, انہوں نے اپنے ٹرانسپونڈرز بند کر دیے تاکہ لوکیشن کی ڈیٹیکشن نہ ہو, اور کچھ سرویلنس کا سامان اور دیگر جو میزائل سے متعلق ایندھن ہے وہ انہیں ہینڈ اوور کیا. چلیں ہم کسی حد تک اس کو مان لیتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اگر 85% تیل آپ اٹھا رہے ہیں ایران سے اور آبنائے ہرمز چوک پوائنٹ بن سکتا ہے, تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ آگے جا کے کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایرانین بھی اس حد تک سمجھتے ہیں, دیکھیں وہاں پہ بھی یہ رپورٹنگ ہوئی ہے کہ ایران کو کیا پیٹرول پمپ سمجھا ہوا ہے کہ صرف پیٹرول پمپ جو ہے اس کے پیٹرول نکال لو اور اس کے بعد ہم ولنریبل رہیں. اور روس کو ہم کسی حد تک اس لیے آپ نہ کہہ سکتے ہیں, آپ کے مائلیج دے سکتے ہیں کہ وہ یوکرین کے اندر پراپر وار لڑ ہے, اور لیکن اس نے ڈرون ٹیکنالوجی یہیں سے لی ہے. اور ایک اور بات یہاں پہ ناظرین کو بتائیں, سب سے زیادہ جو سٹرائکس ایران کر رہا ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے تھرو کر رہا ہے. ابھی شاہد جو ڈرون ہے ان کا, امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی یہ ہے کہ ان کا جو سٹاک پائل ہے, جو ذخیرہ ہے ان کا میزلز کا, بیلسٹک میزلز کا, اسے ڈائلیوٹ کر دیں, کس طرح سے ڈرین کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ چھوڑیں, تاکہ وہ جو 3500-4000 تک کا فگر آ رہا ہے اس میں میکسیمم ان کے پاس ختم ہو جائیں, اور جو سائٹس ہیں میزل بنانے والی فیکٹری ان کو ٹارگٹ وہ کر رہے ہیں. لیکن ایرانین بھی بڑا اسٹریٹجکلی منوور کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ڈرونز کو میکسیمم جو ہے اڑا کے ہٹ کر رہے ہیں, اور جہاں انہیں لگتا ہے گنجائش ہے وہاں پہ میزل چھوڑیں. ابھی تک انہوں نے سپر سونک جو 400 سیکنڈ میں تل اویو پہنچ سکتا ہے نہیں کیا. اور کل کی خبر ہے بیت شمس جو کہ ان کا شمالی یروشلم کا شہر ہے, وہاں کے اوپر انہوں نے ہٹ کیا. ایک جو وہاں پہ عمارت تھی 9 لوگ مارے گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہلاکتوں کا خدشہ ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ آل آؤٹ وار کے اندر جو ہیں ایران جان بوجھ کے زیادہ تیزی سے ہٹ کر رہا ہے, مؤثر انداز سے ریٹیلیشن کر رہا ہے تاکہ جنگ جو ہے طول نہ پکڑے. اچھا, جنگ اسی شدت سے جاری رہتی ہے تو کتنا عرصہ تک جاری رہ سکتی ہے؟ اور اگر اسرائیل اور ایران تو لڑی خود رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے, تو کتنے عرصے تک کنٹینیو رہی؟ میرا خیال کہ یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑے گی. اس کی بڑی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل انٹرویو میں کیا ہے کہ آئی ایم ناٹ لوکنگ فار پروٹریکٹیڈ وار. میں طویل جنگ کا حامی نہیں ہوں, میں مؤثر جنگ کا اور مختصر جنگ کا حامی ہوں. تو اور دوسری طرف جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, تو مجھے لگتا ہے وہ تابوت میں لاشیں جب رکھی جا رہی تھیں وہ مناظر دیکھ چکے ہیں مارالاگو میں, اور انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں آنے والے ہیں, اور ایک پریشر جنریٹ ہو رہا ہے. یاد رکھیں اگر آپ مماثلت کریں نا عراق وار کی اور ایران وار کی 2003 اور ابھی, تو آپ کو بڑی سملیرٹیز ملتی ہیں, لیکن اس کے اندر پھر بھی انہوں نے نیریٹو شیپ کیا جھوٹا سچا CNN کے تھرو ہے, ٹھیک ہے بالکل. اور انہوں نے کسی حد تک کانگریس کو اپروول ان کا جو ہے نا وہ سیکھ کیا. یہاں پہ کانگریشنل اپروول نہ 12 جون کو تھا نہ ابھی تھا. اور ابھی آپ کو میں بتاؤں, سینٹ نے کل بات کی ہے, ان کا ایک گروپ ہے گینگ آف 8, 4 ڈیموکریٹس کے ہیں اور 4 ریپبلکنس کے ہیں. انہوں نے آرمڈ سروسز کمیٹی میں کہا مارکو روبیو کو جلدی ہمیں بریفنگ کرو کہ ہمارے انٹرسٹ کیا تھے, اہداف واضح آتے, کیونکہ ہم لاشیں دیکھ رہے ہیں امریکہ میں آتے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک انٹرنل وار ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ مینج نہیں کر پائیں گے, اور سینٹ کے پاس اختیار ہے. طارق صاحب انہوں نے پچھلی دفعہ 12 جون سے پہلے انہوں نے 2019 میں جب سٹرائک لانچ ہوتی ہے قاسم سلیمانی پہ, تو ڈرون مارا گیا تھا وہاں کے اوپر ہے, انہوں نے پینٹاگن کو کہہ کے اس کے اختیارات صدر کے روک لیے تھے, کیونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی آپ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر ان چیکڈ امپیونٹی نہیں ہے. اگر کانگریس کو جس لمحے محسوس ہوا کہ امریکہ کے انٹرسٹ جو کمپرومائز ہو رہے ہیں تو وہ ضرور انٹروین کرے گی وہاں پہ, اور ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیپ بیک کر جائیں گے. جی, اور مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان قریب پریس کانفرنس کر کے یہی کہیں گے وی ہیو ون. 2-3 چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ رجیم چینج کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا ایران میں, کیونکہ ان کے ٹیئرز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بتائیں کہ اس خطے کو خطرہ ہے, خطے میں کیا طاقت کا توازن ہوگا, کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے, اور امپیکٹ کیا خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ ہماری جو مڈل ایسٹ کی سٹیٹس ہیں ان پر بھی مطلب آئے گا اسی طرح سے. جیسے مڈل ایسٹ کی سٹیٹس جو ہے نا, آپ کو ان کے بھی فریم ورک کو بھی سمجھنا پڑے گا. طارق صاحب کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ملٹری اس طریقے سے آپ بلڈ اپ نہیں کر پائیں, امبولڈن نہیں کر پائیں؟ اس کی وجہ ہے ان کی بادشاہتیں. انہیں پتا جس دن آرمی چیف اچھا لگا دیا, جس دن ہم نے فوج کا سائز بڑھا دیا تو یہ ہمارے سر پہ گن رکھ لیں گے. وہ مصر میں دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے سیسی بیٹھا ہوا پاورفل لیڈر ہے, انہوں نے دیکھا صدام حسین کو, انہوں نے لیبیا کو دیکھا. وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کے اوپر جو ہے, یا ایران کو دیکھ رہے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ہماری بادشاہت جو ہے اس کی گارنٹی یہ ہے کہ ہم اپنی فوج جو ہے اس کو کم سے کم رکھیں اور زیادہ انحصار کریں سیکیورٹی کا امریکہ پہ. اسی لیے تو وہاں پہ ملٹری کی انسٹالیشن ہے. یاد رکھیں انہوں نے ہائی رائز بنائی,
لیکن یہ نہیں سوچا کہ ملٹری کا بلڈ اپ کتنا ضروری ہے ایک ریاست کی ساورینٹی اور ٹیریٹوریل باؤنڈری کے بچاؤ کے لیے. ایران نے بہتر کام کیا اس طرح سے. آپ چیک کریں کیا ہم پاکستانی خوش نہیں ہم اس ساری صورتحال میں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس تو نیوکلیئر ویپن ہے. تو جو تنقید وغیرہ تھی اب تو خاموش کر کے بیٹھے ہیں. اب تو وہ وائسز بھی جو ہمیشہ پروگریسو ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں زیادہ خرچ کرنا چاہیے عوام کی فلاح و بہبود پہ, آج کی دنیا تو ویسا کوئی فریم ورک نہیں آفر کر رہی ہے. ڈیفینس مضبوط ہے, بالکل ڈیفینس مضبوط ہے اور یہ ہونا چاہیے ڈیفینس مضبوط آج کی دنیا میں. مڈل ایسٹ اسٹیٹس کا نہیں ہے اس طرح سے, ان کا نہیں. اور انٹرسٹنگ بات طارق صاحب کہ وہاں کے اوپر ایک گروپ بنایا, ایک آپ کو 2017 کے اندر ایک باڈی بنائی گئی تھی وہاں کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ IMCTC اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن, جس کے سربراہ جنرل راحیل شریف ہیں. اب وہ 2017 میں جو بنائی گئی اس میں 47 کنٹریز تھے مسلم, اس میں 4 ملک نہیں تھے. اس میں لیبنان نہیں تھا, شام نہیں تھا, عراق نہیں تھا اور ایران نہیں تھا. شیعہ ورلڈ نے کہا یہ ہمارے خلاف اتحاد ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم آپ کیا کر رہے ہیں, انہیں لوپ میں نہیں لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے IMCTC کوئی انیشیٹو لینے کے قابل نہیں. ابھی تک اس نے کچھ ایسا نہیں کیا, کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. GCC نے اجلاس بلا کے ضرور کہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر حالات اسی طریقے سے نہج سے آگے بڑھتے رہے تو تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. اور یاد رکھیں اس کے اندر ریفلیکشن ہے تھرڈ ورلڈ وار کا. اور کیسے کل جرمنی نے, فرانس نے اور UK نے مشترکہ طور پہ کہا کہ ہم اس جنگ کے اندر خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں. اور امریکہ کو برطانیہ نے ڈیاگو گارشیا کے اندر کہا ہے کہ آپ کے جو وہاں کے اوپر کھڑے ہیں جہاز آپ انہیں اڑائیں. اور خبریں آ رہی ہیں B-2 بمبارڈمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. اور ایک اور میں بات ناظرین کو بتا دوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں تھرڈ ورلڈ وار ہے. ابھی رپورٹ آئی ہے ACLED جو آرمڈ دنیا کے اندر جو ہو رہے ہیں اپنا کنفلکٹس, اس کے حوالے سے ایک واچ ڈاگ ہے جو لوکیشن کے ساتھ ڈیٹا دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر 6 میں سے 1 انسان اس وقت جو ہے وہ وار زون کے اندر رہ رہا ہے. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2026 وہ سال ہے جس میں سب سے زیادہ آرمڈ کنفلکٹ ہوئے ہیں. اور ان کے مطابق 130 سے زیادہ آرمڈ کنفلکٹ ہیں اور دنیا کی 25% سے زائد آبادی اس وقت جنگوں کے اندر ہے. وہاں پہ سول وار ہو رہی ہیں, فارمل وار ہو رہی ہیں, انسرجنسی ہو رہی ہے. اور ان کے مطابق 60 کے قریب کنٹری ڈائریکٹ وار کا حصہ ہیں. تو میرے خیال میں, اور یاد رکھیں ابھی AI کی وار, الیکٹرانک وارفیئر کی ہم نے بات نہیں کی. اور یہ دنیا جو ہے مجھے لگتا ہے زیادہ خطرناک ہو چکی ہوئی ہے. پہلے تو ایک آدھ کنٹری کے پاس ایٹم بم تھا, بلکہ ایک ہی کنٹری تھا امریکہ. ابھی ٹیکنیکلی 5 کنٹری ڈکلیئرڈ ہیں, باقی پاکستان, انڈیا, نارتھ کوریا, اور اس کے علاوہ جو لیتھل ویپنز ہیں وہ بھی کئی کنٹریز کے پاس ہیں, بلسٹک ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ AI کا فنامنا اور یہ چیزیں دنیا کے اندر ایک ایسا رجحان اور ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ملک اٹھ کے کسی ملک کی قیادت کو ایلیمینیٹ کر دے گا. اقوام متحدہ کا کردار کیا ہوگا, ہے تو نہیں, نظر تو نہیں آ رہا, کیوں خاموش ہے؟ اقوام متحدہ کا وہی کردار ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ کا ہماری سیاست میں کردار ہے, سمن بکمن امیون, دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے, نشستن گفتن برخاستن, لپ سروس بھی میرے خیال میں کسی حد تک ہے. یاد رکھیں کیونکہ وہاں پہ ایک ایسا منوس ہاتھ ہے جس نے اٹھ جانا ہے, وہ ہے امریکیوں کا. وہ اس طرح 6 دفعہ تو انہوں نے ویٹو کر دیا غزہ کی وار میں. اور میں بتاؤں ایران کو فتح نہیں کیا جا سکتا, یہ میں کوئی آؤٹ آف آپ کہہ لیں ایموشن نہیں کہہ رہا. اس کی بڑی ریزن یہ ہے 2 سال ہو گئے ہیں غزہ کے اندر, انہوں نے تمام ٹاپ ٹیئر مار دی نا, ایلیمنیٹ کر دی ہے. انہوں نے لیبنان کی تمام مار دی, تو کیا غزہ کے اندر حماس ختم ہو گئی؟ تو یہ سوچنا ایک دیوانے کا خواب ہے کہ آپ ٹاپ ٹیئر ایلیمنیٹ کر دیں اور وہاں پہ کچھ جو ہے چیزیں سیٹلڈ ہو جائیں گی. بالکل نہیں ہوں گی. غزہ ایک بیسٹ ٹیمپلیٹ ہے. اور لیبیا اور عراق بتاتا ہے کہ اگر ایک لیڈر ہو تو پھر سسٹم جو ہے کلیپس کر سکتا ہے. یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں. اور یاد رکھیں عباس عراقچی نے کل انٹرویو میں ایک لائن بڑی قیمتی کہی ہے. انہوں نے کہا سسٹم از ان پلیس اور سسٹم از ان آرڈر. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو مجھے لگتا ہے ایک اسٹریٹجک ٹون نظر آتی ہے ایرانیئنس کی, اس میں اسٹریٹجک پیشنس ہے اور وہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کس کو؟ حملوں کو. ان کی ایپاٹائٹ ہے. اچھا, اس سارے عثمان صاحب, اس سارے سینیریو میں پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں مسلم دنیا کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس صدی کا سٹارٹ کر لیں 9/11 سے لے کے 2026 جب ہم بات کر رہے ہیں, جتنی مسلم ریاستیں گرتی چلی گئی ہیں وہ ایک پیٹرن کے تحت گرائی گئی ہیں. اور یاد رکھیں ایران, ہمیشہ میں کہتا ہوں اور ایرانین بھی سمجھتے ہیں کہ ایران پاکستان کا آخری مورچہ ہے اور طارق صاحب ہم ان کا آخری مورچہ ہیں. اور ایک ایسے وقت میں جب جنگ ہمارے دروازے پہ آ گئی ہوئی ہے اور ان کا نفتالی بینٹ
میں ناظرین کو بتاؤں نفتالی بینٹ ان کا دائیں بازو کا وزیر اعظم تھا 2021 میں. اس نے پچھلے ہفتے دارالحکومت تل اویو میں ایک وفد آیا ہوا تھا امریکن جوز کا. ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمام شیعہ ایکسس کو تباہ کر کے رکھ دیا. حوثیز، حماس، حزب اللہ کے بعد اب ایران کی باری ہے تو ہم انہیں ایلیمینیٹ کر دیں گے. لیکن دوسری طرف ایک مانسٹر گروپ کھڑا ہو رہا ہے اور اس نے کہا سنی اتحاد. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ترکی نیا ایران ہے اور ترکی کے ساتھ اس نے ذکر کیا پاکستان کا اور ساتھ ہی ریفرنس دیا پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کا. اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ترکی، پاکستان اور قطر ایک نیا اتحاد ہے جس کے لیے اسرائیل جو ہے وہ تیاری کر چکا ہوا ہے. ایک ایسے وقت میں جب BLA مجید برگیڈ ہم پہ وار ویج کر چکے ہیں، طالبان، اسرائیل، انڈیا اور UAE، میں ان کو ایک سائیڈ پہ دیکھتا ہوں. اس کی بڑی وجہ ہے پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ اور قطر وہ ایک سائیڈ پہ ہیں. آپ چیک کر لیں لیبیا میں حفتار کی فوج کو ہم ویپن بیچ رہے ہیں، دوسرے گروپ کو UAE اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. ہم سوڈان میں جس گروپ کو ویپن بھیج رہے ہیں آپ چیک کر لیں وہ پیراملٹری فورسز کو اسرائیل اور وہ جو UAE سپورٹ کر رہا ہے. ہم یمن کے اندر جس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں along with سعودی عربیہ STC صدرن گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل اور UAE ہے. اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ UAE نے پاکستان سے ریکویسٹ بھی کی ہے، اب اس کی شور نہیں ہوں میں لیکن میں نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے سینٹرل بینک میں ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں واپس کریں. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر جس طرح ٹریول بین لگایا ہوا تھا پاکستانیوں پہ اور ہمیں ڈیمونائز کرنے کے لیے کہا کہ یہاں کے پیسے مانگتے ہیں خیرات ان کو نکالیں یہاں سے، ایک جو ہے آپ ایکسس بنتا دیکھ رہے ہیں جس میں طالبان بھی شامل ہیں. اور بہت ہی افسوس ہے طارق صاحب کہ انسان جن مدرسوں سے، جن سکولوں سے، یونیورسٹی سے پڑھے، آپ بھی پڑھے ہوں گے، آپ کی جذباتی نسبت ہوگی، تو جس ملک کے مدرسے سے تم پڑھے ہوئے ہو اس ملک کے اوپر تم اٹیک کر رہے ہو اور جو تمہارا دشمن ملک ہے وہاں پہ دستار بندی کرا رہے ہو انڈیا کے اندر ہے. تو میرے خیال میں یہ سگے نہیں ہیں، ایون یہ افغانیوں کے سگے نہیں ہیں. ایران کی 12 روزہ جو جنگ تھی اس کے بعد سب سے زیادہ جس قوم کے لوگوں کو پکڑا گیا وہ افغانی تھے جو وہاں کے اوپر سیٹل تھے. میں پوری افغانی قوم کو لیبل نہیں کر رہا لیکن یہ غداری کر رہے تھے کہ یہ وہاں کے اوپر موساد کے ایجنٹ تھے اور تنہائیں لے کے وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو یاد رکھیں آپ کو براڈر پکچر کے اندر دیکھنا ہوگا افغانی طالبان، انڈیا نریندرا مودی اور اسرائیل اور UAE. اسی لیے UAE کو سب سے زیادہ ایران نے ہٹ کیا کیونکہ وہاں کے اوپر اسرائیلی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے فیوچر جو ہے کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے لیکن جنگ جو ہے وہ ابھی کے لیے تھمتی نظر نہیں آتی. چیزیں ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہیں لیکن ایرانین پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جنیوا میں دوبارہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، پاکستان اور امریکہ کا بڑا رومانس چل رہا ہے، اس رومانس سے کوئی فائدہ لے سکتا ہے پاکستان؟ کیا عافیہ صدیقی کی بھی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے؟ یہ رومانس جو ہے یہ نام نہادی رومانس ہے جس میں باقی سب کو پتہ ہے کسی وقت ڈچ ہو جائے گا پاکستان ہے. یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. یاد رکھیں 19% انہوں نے امریکہ انڈیا کو جو ہے آپ کو پتہ ہوگا ٹیرف کر دیا اور ہمارا ٹیرف 1% پھر اوپر ہے. تو ہم جتنے مرضی بریف کیس کھول کے انہیں پتھر دکھا دیں کہ یہ سارا کچھ ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ڈونلڈ ٹرمپ اتنے بیوقوف ہیں. وہ صرف الفاظ میں ہی جو ہے اپنی سمجھ لیں. اگر ہم اس رومانس کے اندر اب پتہ نہیں لڑکا کون ہے آپ کسی کو بنا لیں تو وہ صرف لفاظی کے تھرو ہی جو ہے نا وہ معاملات چلا رہے ہیں. گریٹ لیڈر گریٹ کر کے کھیل رہے ہیں اور پاکستانی اخبارات اس کا عظیم ترجمہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں یہ نارمل ورڈ ہے، یو آر اے گریٹ پرسن، لیکن ہم جب لفظ لگاتے ہیں اردو تو عظیم رہنما. ہمیں مل کیا رہا ہے؟ کیا امریکہ نے کوئی بڑی ڈیل کی؟ چلیں اس طرف آتے ہیں، کوئی ڈیل نہیں کی. کیا امریکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آیا؟ کوئی نہیں لے کے آیا. کیا کشمیر کے مسئلے کو حل کرانے کی طرف ہم لے کے گئے؟ معاملات کچھ نہیں. تو دیکھیں فوٹو اپرچونٹی یا جتنی مرضی جو ہے تصویریں کھنچوا لیں، جتنی مرضی ڈیٹ مار لیں، لیکن اگر معاملہ نکاح کی طرف نہیں جا رہا تو پھر تو جو ہے سپلٹ کسی وقت بھی آپ ہو جائیں گے. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فیب 1974 میں ایک سمٹ ہوا تھا OIC کا سیکنڈ سمٹ لاہور میں، جی اس کے بعد جتنے بڑے رہنما تھے اسلامی سیاسی رہنما، آپ معمر قذافی کو لے لیں، آپ اس کے بعد بھٹو کو لے لیں، ان کا انجام یہی ہوا. آپ صدام حسین کو لے لیں، آپ سعودی عربیہ کے شاہ فیصل کو لے لیں، آپ مجیب الرحمان کو لے لیں جو اپنا بنگالی تھے، سب کے سب کو مار دیا گیا. غیر فطری اموات تھی ان کی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اسلامی اتحاد بن رہا تھا جس کی قیادت جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کر رہے تھے اور لیس دین 10 ایئرس کے اندر 2 کی لیڈرشپ مار دی، 3، اور اس کے بعد قذافی کا انجام اور جو صدام حسین کا وہ آپ کے سامنے ہے. سیریا میں جو کچھ ہوا، سیریا کے اندر آپ ابھی میں نے کہا نا 25 سال کے اندر مسلم کنٹریز کو دیکھ لیں، جن ملکوں کا 9/11 سے لینا دینا نہیں تھا ان کو تباہ کر دیا گیا. ابھی دیکھ لیں 2011 میں عرب سپرنگ کا، دیکھیں یہ بھی نا ایک سارے کا سارا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عوام کے نام کے اوپر رجیم کو ٹاپل کرتے ہیں. مصر کے اندر عرب سپرنگ کے بعد طارق صاحب وہاں کے اوپر گروپ آتا ہے اخوان المسلمین،
اس کو کس طریقے سے محمد مرسی کو جیل میں ڈال کے مار دیا جاتا ہے اور پھر آرمی وہاں کے اوپر قبضہ کر کے آ جاتی ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو میرے خیال میں ہمارے ناظرین کو گوگل کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک ٹرم پولیٹیکل اسلام. اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلم ریاستیں جہاں پہ حکومتیں اپنے آپ کو اسلام کے کانٹیکسٹ کے اندر پورٹرے کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور سیکولر نہیں ہیں, وہ ہمارے لیے اصل خطرہ ہیں. جبکہ خود وہ کیا ہیں, خود زائنزم کے کانٹیکسٹ کے اندر مذہب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور امریکہ میں ٹیڈ کروز کہتا ہے کہ اگر میں زائنسٹ نہ ہوتا تو میں سینٹ کا پارٹ ہی کبھی نہ بنتا. وہ مذہب کے ساتھ ساتھ ریاست کو جوڑ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں الگ الگ ہو جاؤ, سیکولر ہو جاؤ. اور یہاں پہ جو گروپس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کو جو ریاست ہے اسے سیکولر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ کس کو ٹکوسلا, میں ہیومن رائٹس پڑھ کے آؤں, ہمیں جا کے وہاں پہ وہ ہیومن رائٹس پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اپنے ملک کو سارا پیسہ ہیومن رائٹس پہ لگائے اور ملٹری بلڈ اپ اپنا نہ کرے اور اپنے آپ کو اس طرح شوکیس نہ کرے. یاد رکھیں اقبال اس خطرے کو بڑی جلدی بھانپ گئے تھے اور اسی لیے اقبال کی شاعری جو ہے وہ آیت اللہ علی جو خامنائی ہیں وہ پڑھتے نظر آتے تھے, علی احمد شریعتی پڑھتے تھے اور خمینی پڑھتے تھے. انہیں اچھی طریقے سے ادراک تھا اور میرے خیال میں وہ شعر ہے, شاید کمی پیشی معاف ہو اس کے اندر, کہ وہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ جس نے میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جس نے صحراؤں سے اٹھ کے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, قدسیوں سے میں نے سنا ہے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ تہران کو سمجھتے تھے کہ کاش یہ مشرق کا جنیوا ہوا ہے. آپ چیک کر کے دیکھ لیں تب ایران کس کے ہاتھ میں تھا, یہ پہلویوں کے ہاتھ میں تھا, تب تو کوئی ایسا سین ہی نہیں تھا. تو میرے خیال میں مسلم ورلڈ کو لیڈ کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے. ابھی طارق صاحب آپ اپنا موبائل اگر ہم ناظرین کو ہم دونوں دکھائیں تو ہمارے اسٹیٹس جو ہیں آیت اللہ علی خامنائی کی پکچر ہیں اور اس کیمرے کے پیچھے جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں ان کی بھی پکچر یہی ہوگی. یاد رکھیں پاکستان جو مرضی کہے, گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن عوام جو ہے اسے شیعہ ورلڈ کا لیڈر ڈکلیئر نہیں کرتی. وہ اسلام کے لیڈر تھے اور اسی لیے ہماری ڈی پیز وغیرہ جو ہیں اور ہمارے جتنے لوگ ہیں اصل لاہور میں, اور دیکھیں کس نوعیت کی شدت کے ہوئے. اور افسوس کیا ہے طارق صاحب, OIC نے کوئی کنڈیمنیشن جاری نہیں کی ان سے متعلق ہے, انتہائی افسوس ہے. اور وہی مجرمانہ خاموشی ہے جو کہ یورپ نے تو کرنی تھی ہے. آپ GCC کنٹریز پہ اٹیک کے لیے مشترکہ اعلامیہ نکالتے ہیں لیکن یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ OIC کے اندر ایران حصہ نہیں, کہ ایک انجسٹ وار ویج کر کے وہاں کے اوپر اتنی بڑی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اور آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ 1300 سال پہلے کا جو میدان تھا کربلا کا, مجھے لگتا ہے آج ہمیں نظر آتا ہے یہ لیوڈ ریالٹی ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا تھا. تو میرے خیال میں کسی مسلم لیڈر کو تو یا کسی مسلم جو ہماری نیشن ہے اس کو تو حر کا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسے. اچھا سر, ایران کے اندر فوجی اسٹیبلشمنٹ اور جو مذہبی قیادت ہے اس کے درمیان طاقت کا توازن کیا ہوگا, یا اس پہ بھی کوئی بحث ہوگی یا نہیں, جو ابھی ٹیئر چل رہی ہے وہ اس کو لے کے چلے گی؟ جی میرے خیال میں اسی لیے IRGCC کے اینڈ کے اوپر خبریں آ رہی ہیں کہ IRGCC چاہتی ہے کہ جلدی انہیں بتایا جائے کہ اگلا لیڈر کون ہوگا, کیونکہ وہاں کے اوپر نو ڈاؤٹ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ فرکشن ہو, اور وہ فرکشن یہی ہو کہ وہ IRGCC کنٹری کے اوپر حاوی ہو جائے اور وہ جو ایک دوسرا کلیرکس کا گروپ ہے وہ کہیں پس پردہ چلے جائے. اگر امریکہ اسی تیزی کے ساتھ آپریشن کو آگے بڑھاتا ہے اور جنگ کو طول دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے IRGCC اپنے ہاتھ میں پوری کمان لے گی ہے, اور اس کے لیے بڑا مشکل ہے. دیکھیں جنگ کے اندر بار بار اس ٹیئر کو انگیج کرنا, مذاکرات جو ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کا میکانزم فوری طور کے اوپر ایکٹیو ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ IRGCC اس جنگ کے اندر نمایاں رول جو ہے پلے کرنے کے بعد حاوی ہوگی وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کے میکانزم کے اوپر بھی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب تک مسعود پزشکیان وہاں کے اوپر موجود ہیں اور ایک پورا کیونکہ وہاں پہ نا گارڈین کونسل ہے, اس کے ارکان ہیں, اس کے بعد ایکسپرٹس اسمبلی ہے, اس کے اتنے زیادہ ارکان ہیں. تو مجھے لگتا ہے جو وہاں کے اوپر کلیریکل سسٹم بلڈ کیا گیا ہے اسے بالکل میں منظر سے ہٹتا ہوا تو نہیں دیکھتا. لیکن IRGCC جس کے ہاتھ میں یہ دیکھیں ساری جنگ کی جو اینڈ گیم ہے اگر ایران کے اینڈ سے دیکھیں تو وہ IRGCC کے ہاتھ میں ہے. اور یہاں پہ ہم بتا دیں IRGCC کیا ہے, یہ پاسداران انقلاب کا ایک وہ گروپ ہے جو 79 کے بعد بنایا گیا, جو ریگولر آرمی کے پیرلل آرمی ہے. یہ الگ آرمی ہے پاسداران انقلاب, اور جو ریگولر آرمی ہے وہ الگ ہے, اور پاسداران انقلاب کے ساتھ ایک اور ونگ جڑا ہوا ہے جسے کہتے ہیں بسیج. وہ رضاکاروں کا وہ گروپ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ 10 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ ہیں,
اور یہ 2000 جو ابھی جنوری کا سٹارٹ تھا 26 میں، اس میں جو مظاہرے روکے گئے اس کے اندر بسیج کا نمایاں کردار ہے. تو سسٹم جو جیسے میں نے آپ کو کہا نا اتنا زیادہ آپس میں انٹیکٹ ہے کہ جسے امریکہ یورپ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے سامنے شو کیس کیا جائے. سب میں کمزوری دکھانا چاہتا ہے. کوئی تو فیورٹ ہوگا امریکہ کا جسے کٹ پتلی کا کام لے لیں. امریکہ کا فیورٹ وہی ہے جو امریکہ میں ٹائیں اپنی سیدھی کر رہا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ میرا جو ہے نا جس کو ملک بدر کیا گیا. دیکھیں وہاں پہ کوئی آرگنائزڈ قسم کا گروپ نہیں ہے جو کہ امریکہ جس کی فیور کرے. وہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ہارڈ لائنر جو ہیں ان کی وہ ٹیئر ختم کر دی جائے تاکہ بعد والے جو ہیں وہ کمپرومائزنگ سچویشن کے اوپر آ جائیں. ابھی کل میں پڑھا تھا ٹائمز آف اسرائیل، وہاں پہ جو ان کے رائٹرز لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہاں پہ جتنی عوام ہے اس کو ویپن سپلائی کرے، ایک مسلح جد و جہد وہاں کے اوپر کریں. اور مجھے لگتا ہے یہ جو اپنا کنٹینٹ وہاں سے آ رہا ہے اور دوسری طرف جس طریقے سے ایران کے اندر جو نقشوں کی تبدیلی کا بھی جو ہے وہاں پہ اخبارات بتا رہے ہیں، تو شاید وہ ان ایلیمنٹس کو بھی ایکٹیو کر دیں تاکہ ایران کے اندر ایران کو بلیڈ کرنے کے لیے گروپس کو ایکٹیو کیا جائے، انہیں ویپن سپلائی کیا جائے. جس کی دھمکی دی علی لاریجانی نے، اگر کوئی سیپریٹسٹ گروپ ایران کے اندر اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو ہم اسے سختی سے کچل دیں گے. مجھے لگتا ہے اسرائیل اس آپشن کی طرف ضرور جانا چاہے گا. یاد رکھیں رجیم چینج پوری انسانی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں، ایئر سپیس سے نہیں ہوتے. اگر ہونا ہوتا تو 2011 میں نیٹو نے بمبارڈمنٹ کی لیبیا میں، تو لیبیا میں گروپ آ جاتا نا. لیکن سیف الاسلام ابھی 2 ہفتے پہلے قتل ہوئے ہیں وہاں پہ، تو تریپولی ابھی تک ڈس فنکشنل ہے. ایک اور میں آپ کو بتاؤں اسرائیلی کیا چاہتے ہیں. اسرائیلی چاہتے ہیں ہر صورت کے اندر ان کی گورنبلٹی کی کیپیبلٹی جو ہے اسے ختم کر دیا جائے. اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو خبر بتاؤں، ابھی خبریں آ رہی ہیں ایران سے، ایران میں وہ جماعتیں جو بائیں بازو کا گروپ ہے، جو آیت اللہ کے سخت خلاف تھے، جو چاہتے تھے کہ حکومت کے اندر وہ شامل ہوں، ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی گروپ بھی یہ صلاحیت نہ پکڑ سکے کہ وہ تہران کو چلا سکے. یاد رکھیں ایک کمزور اور ڈس فنکشنل تہران اسرائیل کی فیور میں ہے. تو وہ چاہتے ہیں میس اور کیوس چھوڑ کے جائیں. اور جو میں نے پاکستان کی بات کی، ہمارے لیے یقین کریں اگر میس اور کیوس ہمارے بارڈر کے اوپر ہے تو اس کی جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو شعلے ہیں وہ پاکستان میں ضرور آئیں گے. اور مجھے لگتا ہے ہماری عوام جو ہے وہ بھی اس چیز کو گیج کر رہی ہوگی اور ہمارے ریاستی اداروں کو اچھی طرح سے پتہ ہے 909 کلومیٹر کا یہ بارڈر، افغانستان کا 2400 کلومیٹر کا بارڈر، اور جو مانسٹر ہمارے ایسٹرن سائڈ پہ ہے انڈیا، وہ اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے مینوپولیشن اور فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کرے گا. اور مجھے لگتا ہے جو پاکستان بات کرتا ہے کہ ہم آہنی طور پہ اس چیز کو مینج کریں گے، وہ جانتا ہے کہ آپریشن سندور واقعی ختم نہیں ہوا، صرف اس کو تبدیل کر دیا گیا اس کے فارمیٹ کو. اور وہ فارمیٹ کیا ہے؟ وہ ہے اے سیمیٹریکل وارفیئر. یاد رکھیں ان کی صلاحیت نہیں ہے افغانیوں کی جنگ لڑنے کی. میں طالبان کی بات کروں، اس قبضہ گروپ کی ہے، وہ گریلا وارفیئر کے تھرو مجھے لگتا ہے اربن سینٹر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو میں نے اور آپ نے ویو دیکھی ہوئی ہے 2005 سے لے کے 15 تک ہے، اللہ نہ کرے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور جو ہیں اپنے سلیپر سیل جو ہیں انہیں یہاں پہ ایکٹیو کریں گے. جی مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ تشویش کا معاملہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں فول پیراڈائز میں رہنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم تیار ہیں، جبکہ ہم تیار ہیں پوری طریقے سے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ قومیں جنگ لڑتی ہیں طارق صاحب. یہ جو بار بار بات ہوتی ہے نا کہ وہ چائنا کیوں نہیں آ رہا، رشیا کیوں نہیں آ رہا، مجھے بتائیں رشیا کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ پوری دنیا خود جنگیں لڑتی ہیں اور قوم جنگیں لڑتی ہیں. IRGCC نہیں لڑ سکتی. یہ 9.5 کروڑ ایرانی ہے. آپ مجھے طارق صاحب بتائیں پچھلے 24 گھنٹے 48 گھنٹوں سے اوپر ابھی ٹائم ہوا ہے، کوئی ایک احتجاج ہے وہاں کے اوپر؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ کے تھک گئے ہیں. ایک احتجاج آج ہو رہا ہے طارق صاحب، اور وہ سب سے بڑا احتجاج ہوگا اور وہ آیت اللہ کے جنازے کی صورت میں ہوگا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان وڑائچ صاحب. ناظرین آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.